السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. چھٹا پارہ ہے سورۃ مائدہ اور اس کی آیت نمبر ہے 36. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. چھٹا پارہ ہے سورۃ مائدہ آیت نمبر 36. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اِنَّا بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا. کفر کا مطلب کیا؟ انکار کیا. کس سے؟ اللہ کے حکم کو ماننے سے. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا. ان کے بارے میں لفظ استعمال ہوتا ہے کفر کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وعلیکم السلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ساتھ والے بھائی کا سبق نکال کے دے دیا کرنا، یہ بھی اجر و ثواب ہے. لو اے کاش، انا یہ کہ لہم ان کے لیے ہو، ما فی الارض جو زمین میں ہے، جمیع سارے کا سارا، ومثلہ اور اس جیسا، معہ اس کے ساتھ اور بھی ہو، لیفتدوا بہ تاکہ وہ فدیہ میں دے دیں، من عذاب سے بچنے کے لیے، یوم القیامہ قیامت والے دن، ما نہیں تقبل منہم ان سے قبول کیا جائے گا. ایک بہت بڑی غلط فہمی کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رد کیا. 36 وہ غلط فہمی یہ ہے کہ دنیا کے اندر جس طرح کے نظام چلتا ہے کہ کہیں کوئی آدمی پھنس جائے تو کہیں رشوت دے کر، نذرانہ دے کر، تالیف قلب کر کے چلو جی کام نکلوا لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت والے دن جہنم میں جس شخص کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اور کس کو دیا جائے گا وہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چچا عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چچا ابو طالب آپ کی بہت حمایت کرتا تھا، آپ کے ساتھ بڑا تعاون کیا اس نے، تو وہ فوت ہو گیا، کیا اس کو آپ سے کوئی فائدہ پہنچا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، اگر میں نہ ہوتا وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا، لیکن میری وجہ سے، حمایت کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس کو دیا جائے گا کہ آگ کی 2 جوتیاں اس کو پہنائی جائیں گی
جس سے اس کا سر ایسے کھولے گا جس طرح ہنڈیا آگ کے اوپر کھولتی ہے. جائے گا جہنم میں، لیکن رعایت ہو گئی، سزا میں ملے گی ضرور سزا. کیوں؟ اس نے ابا ان یقول لا الہ الا اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا تھا. اللہ اکبر. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بوڑھا گمراہ چچا فوت ہو گیا. آپ کا بوڑھا گمراہ چچا فوت ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ دفن کر دو. عرض کیا انہ کانا ماتا مشرکا، وہ تو مشرک مرا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دفن کر دو، یعنی کفن دفن کر دو، یعنی ہاں وعلیکم السلام. لیکن موت اس کی شرک کے اوپر آئی ہے، یہ بات حتمی ہے کہ موت اس کی شرک کے اوپر آئی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جہنم کے اندر جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں گے، اس کو جہنم سے اس کے ساتھ رابطہ کر کے اس سے کیا فرمائیں گے کہ اگر روئے زمین کے اوپر جتنا مال و دولت ہے، جتنے اثاثے ہیں، کتنا کچھ ہے روئے زمین پر، یہ سارے کا سارا بلکہ اس سے بھی دگنا مثلہ معہ، اگر اس کو دے دیا جائے تو کیا اپنی جان بچانے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے قیامت والے دن کیا وہ اس کے اوپر جان بچانے کے لیے وہ سارا فدیہ میں دے دے گا؟ زمین بھر کر سونا اس کو دے دیا جائے، کتنا سونا آئے گا؟ ٹن سونا آئے گا، تو دے دے گا. وہ کہے گا ہاں اے اللہ میں دے دوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب تم آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھا اس وقت میں نے وعدہ لیا تھا، وہ عہد اعلیٰ، ہاں جی، تو کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تو نے شرک کیا، اس لیے جہنم کے اندر دوبارہ ڈالا گیا. یعنی اب تو اتنا فدیہ دینے کو تیار ہے عذاب سے بچنے کے لیے، لیکن ایک کلمہ توحید کہنے کو تیار نہیں تھا. تو یہ اس کا اینڈ بھی بتا دیا. آج کتنے لوگ ہیں اس کو علیہ السلام کہتے ہیں، ابو طالب کو، اور کیا کہتے ہیں؟ ہم ابو طالب کے در کے کتے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ اس کو علیہ السلام کہنا، حضرت کہنا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کافروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو انا، اکبر، یہ کہ اگر لہم ہو ان کے پاس ما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، جمیعا سارے کا سارا، ومثلہ ما، اور اتنا ہی اور ہو، دگنا ہو جائے، لیفتدوا بہ، وہ اگر فدیہ میں دینا چاہے، من عذاب یوم القیامہ، قیامت والے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، ما تقبل، نہیں قبول کیا جائے گا، منہم، ان سے، والامر، ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا. یریدون، وہ چاہیں گے، ان یخرجوا، کہ نکلیں، من النار، جہنم کی آگ سے. یعنی کیوں؟ آگ ہے نا، آگ سے ہر آدمی بھاگنا شروع چاہتا ہے، دور ہونا چاہتا ہے، اور وہ آگ بھی دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم آگ ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. تو فرمایا جس کی چنگاری، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بشررن کل قصر، ایک جتنا بڑا محل ہوتا نا، وائٹ ہاؤس ہے، اتنا بڑا محل ہے، تو اتنی تو اس کی ایک چنگاری ہے، اتنی بڑی اس کی ایک چنگاری ہے. تو جس کی چنگاری اتنی ہو تو آگ کیا ہوگی؟ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. ذی ثلاث شعب، 3 شاخوں والا دھواں. دھوئیں میں بھی فرق ہے کہ نہیں؟ ایک ہے لکڑیوں کا دھواں، اور ایک ہے ٹائر جلائے گئے اور گاڑھا سیاہ اور چپکنے والا دھواں، کہ کپڑوں پر چپک جائے، اترنے کا نام ہی نہ لے، سانس لینا مشکل ہو. تو جہنم کا 3 شاخوں والا دھواں. اللہ اکبر. ذی ثلاث شعب. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر آگ کے بھی طبقے ہیں، اور سب سے نچلا طبقہ کیا ہے؟ درک الاسفل. منافق جو ہے سب سے نچلے طبقے میں، جو جتنا نیچے ہے اتنا عذاب زیادہ ہوگا.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چاہیں گے جہنم کی آگ سے نکلنا، وما ہم، نہ وہ بخارجین منہا، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ یہ کن کی بات ہے؟ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے شرک کیا۔ لیکن ایمان والا، توحید و سنت والا اگر گناہ کبیرہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا جہنم میں بھیجنے کا، تو وہ جہنم کے سب سے اوپر والے طبقے میں ہوگا، اور اس کے بعد آخر کار نکال کر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں جہنم کے لمحے سے بھی محفوظ رکھے، کیونکہ اس آگ کا ایک لمحہ بھی برداشت ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان کو نہیں نکالا جائے گا۔ اچھا، اب اس آگ کے اندر لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی کہ جان چھوٹ جائے، مر جائے، نہ ہی سکون سے جی سکے گا آدمی، تو تڑپنے پھڑکنے والی کیفیت ہوگی، مرنا جیتے ہلاک تھی۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ ولہم، اور ان کے لیے عذاب مقیم، قائم دائم رہنے والا عذاب ہے۔ یہ نہیں کہ عذاب برداشت کر کر کے اب وہ عادی ہو گیا، اب ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا، ایک آدمی مشقت برداشت کر کر کے مشقتوں کا عادی ہو گیا ہے۔ کڑکتی دوپہر میں ہم سے ننگے پیر نہیں پھرا جاتا، لیکن کئی فقیر مظلوم ننگے پیر پھر رہے ہوتے ہیں۔ سخت سردی میں ہم بغیر جیکٹ، بغیر کوٹ کے، اللہ اکبر، گرم کپڑوں کے باہر نہیں نکلتے، اور کئی ایسے بغیر قمیض کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ وہ حسی ختم ہو جاتی ہے ان کی۔ تو جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذاب قائم دائم رہنے والا۔ جی، یہ نہیں کہ عذاب کو برداشت کر کر کے وہ عادی ہو گئے، نہیں، پھر مزید عذاب، مزید مسلسل عذاب۔ اللہ ہمیں عافیت کرے۔ تو پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ان لوگوں کا تذکرہ جو بغاوت کرنے والے، اللہ کی زمین میں دہشت گردی پھیلانے والے، تخریب کاری کرنے والے، جی، ڈکیٹیاں اور یہ کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے، ان کی سزا بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے چور کی سزا بیان کی۔ فرمایا والسارق، سرقہ کہتے ہیں چوری کو، سارق چوری کرنے والا مرد، والسارقۃ چوری کرنے والی عورت، چوری کرنے والا مرد ہو یا چور عورت ہو، فقطعوا کاٹ دو ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ، جزاء یہ سزا ہے، بما کسبا اس کی جو کمائی کی انہوں نے، نکالن بطور عبرت کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ چوری کے بارے میں اسلام نے جو احکام دیے، سب سے پہلے تو یہ کہ روحانی تربیت بھی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چور جب چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے، فارغ ہوتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے مومن سے بھی چوری کی توقع ہے، تبھی تو ایمان کی بات ہوئی ہے نا۔ اچھا، زانی زنا کرتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے، فارغ ہوتا ہے تو ایمان آ جاتا ہے، نشائی نشہ کرتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے، فارغ ہوتا ہے تو ایمان آ جاتا ہے۔ کیسے نکل گیا ایمان؟ جب وہ کہتا نا کوئی نہیں دیکھ رہا، تو کیا بھول گیا عرش والا رب اس کو دیکھ رہا ہے؟ اس سے تو ڈرتا ہے، خبردار کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، تو اس سے نہیں ڈرتا، خبردار اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کیمرے کو تو پھر ڈانٹ دیا جا سکتا ہے، دینے والے دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کیمرے کی ایک حد تک رینج ہے، رینج سے آؤٹ ہے تو نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تو کائنات کے ذرے ذرے پر قدرت رکھتا ہے، بالکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اس لیے یہ ایمان تھا جو نکل گیا۔ اب جب واپس آیا، جب وہ پچھتا رہا ہے، اوہ میں کیا کر بیٹھا، اب یہ ایمان آ گیا۔ تو چور کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ چونکہ ایک تو اس کی نیت خراب ہو گئی، فرمایا اللہ لعنت کرے چور کے اوپر، انڈا چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، رسی چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی شخص چوری کرے اور پکڑا جائے، میرے پاس آنے سے پہلے پہلے اگر آپس میں تصفیہ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ مسجد نبی میں ایک شخص سویا ہوا تھا، اس نے اپنی چادر، جیسے صافہ ہوتا ہے نا کندھے کا، اس کو ایسے گول تکیا سا بنا کے سر کے نیچے سرانے کے طور پر رکھ کے سویا ہوا تھا۔ ایک آدمی آیا، آرام سے اس کے سر کے نیچے سے وہ نکالنے لگا تو اس کی نیند کھل گئی اور اس نے اس کو پکڑ لیا۔
پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری چادر چرا رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو. اب وہ جو مالک تھا نا چادر کا، وہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے پاس آنے سے پہلے اگر اس کو معاف کر دیتے، صلح کر لیتے تو ٹھیک تھا. جب اب آ گئے اب ہاتھ کٹے گا. تو عدالت میں آنے سے پہلے اگر وہ کر لے تو ہے ٹھیک، لیکن جب عدالت میں آ گیا تو اب اچھا بات یہ ہے اتنی معمولی سی چیز پر ہاتھ کیوں کاٹا گیا؟ قربان صاحب سوچنے کی بات یہ ہے، ایک چادر ہے کیا قیمت ہے اس کی؟ بات یہ ہے کہ چیز کی قیمت کو نہیں دیکھنا ہے اس کی ذہنیت کو. جو ایک چادر تک اتنی جرت اس کی کہ بندہ سویا ہوا ہے اس کے سر کے نیچے چادر ہے، وہ اس کو چرا رہا ہے، تو اس کو بڑا مال چوری کرنے کا موقع ملے گا وہ چھوڑے گا؟ جو اتنی معمولی سی چیز کو نہیں چھوڑا. وہ کہتے ہیں چور نہیں، چور کی ماں کو مارو. جس دن یہ سکول سے کسی کی پینسل چرا کے آیا تھا اس دن کیوں نہیں ماں نے اس کو روکا؟ اگر اس دن ڈانٹتی کیوں لے کر آیا؟ چلو واپس کر کے آؤ. لیکن اس کا چلو آندھا بھلا ربڑ لے آئے، کاپی لے آئے، چھوٹی چیزوں سے آج کک کی چوری، کل لک کی چوری. تو چور بنا کوئی بات نہیں، بچہ ہے جی، بچہ نہیں، تم نے اس کو چور بنا دیا، اس کی عادت بن گئی. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے کیا ہے اصل ذہنیت والی بات ہے. تو چور مرد ہو یا عورت؟ ہاں جی. اچھا اب قحط کے دور کے اندر کوئی شخص کھانے پینے کی چیز اگر چراتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ دور خلافت کے اندر قحط پڑا. کیوں؟ وہ بھوک کی وجہ سے مجبور ہے، کھانے پینے کی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص کسی کے باغ کے پاس سے گزرا، باغ میں جو پھل لٹکا ہوا ہے وہ نہ توڑے. بھوک لگی ہے تو جو نیچے گرا پڑا ہے نا اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لے، لیکن وہیں کھا لے، اٹھا کر نہ لے جائے. اٹھا کر لے جائے گا تو اس کے اوپر سزا ہے. وہاں کتنا کھا لے گا؟ بھوکا ہے نا، کتنا کھا لے گا؟ کھاؤ ٹھیک ہے. اس کا مطلب باغ کے مالک کو بھی کہا جو شخص بیٹھ کر وہیں کھا رہا ہے اٹھا کر نہیں لے جا تو اللہ برکت ڈالے. یہ بھی صدقہ ہے. وہ تو کتے چھوڑ دیتے ہیں کہ تیری ضرورت کیسی ہوئی ہمارے شلجم کو ہاتھ لگانے کی؟ گاجر کیوں پٹی ہے، مولی کیوں پٹی ہے؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص درخت لگاتا ہے اس درخت کے اوپر جتنے پرندے کھاتے ہیں وہ بھی صدقہ اس کا شمار ہوگا، اس نے صدقہ کیا. جو چور چوری کر گیا وہ بھی صدقے میں شمار ہے. اس کا تو گناہ اس پر ہے نا، لیکن اس کی طرف سے صدقہ ہے. جو نیچے گرا کیڑے مکوڑوں نے کھایا، جانوروں نے کھایا، وہ بھی صدقہ ہے. اس کو تو اجر ملے گا نا. اچھا اب یہ ہے کہ سارا جی اجتماعی ٹوٹ پڑے باغ کے اوپر تو بچے گا کیا اس کے اوپر؟ تو یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ اس بیچارے کا نقصان نہ ہو. اللہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ کہ چور مرد ہو یا عورت ہو، اس میں کوئی امتیاز نہیں. عورتیں بھی چوری کرتی ہیں بلکہ عورتوں کے گینگ ہیں، لوٹنے کے بھی گینگ ہیں. نون چوک سے 125 کے اوپر ایک لڑکا جا رہا تھا، ایک لڑکی بے پرد نے ہاتھ دیا، مجھے انصاری چوک تک اتار دو. اس کی بھی نیت خراب ہوئی، اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. شان چوک کے قریب پہنچی، اس نے اپنا ایک سینڈل نیچے گرا دیا. اوہ میرا سینڈل نیچے گر گیا. اس نے جیسے ہی روکا ارد گرد سے گن مین آ گئے، ہینڈز اپ. 125 بھی لے گئے، کچھا پہنا کر بھیجا گھر. مال جتنا بھی تھا سارا سامان کپڑے تک لے گئے. اس گینگ میں شامل ہے. تو اب تو اور جسمانی اعضاء چوری کرنے کا. ڈاکٹر کے پاس آئے آپریشن کے لیے، اپینڈکس کا آپریشن تھا، اس نے گردہ ہی نکال لیا. یہ کام بھی ساتھ.
मैकेनिक के पास गए चीज बनवाने के लिए, उसने कीमती पुर्जा ही निकाल लिया, बिल्कुल ठीक ठाक था, ये सड़ गए सही। अब वो बेचारे को क्या पता। तो चोरी के नए नए ढंग हैं आज। तो इसी अंदाज से पेट्रोल पंप के ऊपर जो धोखा, 2 पॉइंट ही नीचे रखने हैं ना, याद रखें। जो पेट्रोल पंप के अगले अगले जो पंप लगे हुए हैं ना, जिन पर रनिंग में लोग आ जा रहे हैं, वहां का पैमाना और है, और जो पिछले हैं उनका पैमाना और है। पीछे भी एक उधर से, ठीक है। उसका आप चेक करना हो तो आप 1.5 लीटर की बोतल ले जाए, उन्हें कहा जैसे 1.5 लीटर की बोतल के अंदर 1.5 लीटर पेट्रोल डाल दो। अब अगले वाला कहेगा वो पिछले वाले के पास जाओ जिसका पैमाना ठीक है। क्यों जी? नोजल उसकी सही अब वो उसकी नोजल पतली है, हमारे पास नोजल मोटी है। ये हुआ है, मेरे साथ हुआ है। मैंने भी अक्सर तो मकसद क्या है? टैंकी के अंदर आता है 50 लीटर और 60 लीटर का बिल काट के दे दिया। और भी टैंकी 50 लीटर की है, 60 लीटर कहां से आया? और पहले भी कुछ होगा। ये मैनेजर से बात करो, मैनेजर कहता है आखिर आया तो इसमें ठीक है। बाद में जब बात मशहूर हुई तो पंप सील हुआ। तो मकसद क्या है? चोरी के आज नए नए ढंग तरीके हैं। सोनार ने क्या करना है? थोड़ी सी रेती लगानी है ना। दुकान पे कुछ उगाड़ कर मोटरसाइकिल वाले लगे मतलब क्या होता है, दूर लेता रहता पैसे करते वो 2-4 नौरानी पिता मतलब बाप हुए जो। तो मकसद ये है, अल्लाह अकबर, ये तो भीख मांगने का अंदाज है ना। तो आज मुख्तलिफ अंदाज के साथ चोरी के तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। छोटे चोर, बड़े चोर। छोटा चोरी करे चोर है, बड़ा चोरी करे फनकार है, उनको एनआरओ मिलता है। गुरमानी साहब, बड़े चोरों को एनआरओ मिल जाता है। जो लूटा हुआ माल है वह आराम से लेकर आप मुल्क से निकल जाओ, सारी जान छोड़ो, लुट्टो ते फुट्टो। हुक्म क्या है? चोर मर्द है या औरत है जी, उसका हाथ काटा जाए। अब क्या कहेगा जी? इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। ये इंसान है जो दूसरे का माल लूट रहा है, चोरी कर रहा है। वो कितने इंसानों का उसने लगभग माल चुराया उसने। वो उनका हक नहीं है, वो इंसान नहीं है। इस एक के ऊपर तुम रहम करके बाकी सब पर जुल्म कर रहे हो, और यही कुछ आज हो रहा है। इसकी वजह से जराइम कंट्रोल नहीं है। वो क्या है जी, कोई बात नहीं, खैर। फिर इसका नाम रखा मीसाक जमहूरियत। जमहूरियत बचानी है, लिहाजा सारे लुटेरे इकट्ठे हो जाओ, फिर एक दूसरे को सपोर्ट करो। ये काम भी चल रहा है। मुल्क बचाना है ना जी, लुटेरे मुल्क बचाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, चोर मर्द हो या औरत, इनके हाथ काटो। अल्लामा इकबाल के पास यूरोप में उसका एक दोस्त आया, कहने लगा इस्लाम में चोर के हाथ काटना बड़ी गैर मुहज्जब सजा है। एक आदमी का हाथ काट दिया जाए, बड़ी गैर मुहज्जब सजा है। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया? चोरी करना मुहज्जब लोगों का काम है। तो जैसे उसने चोरी की है तो सजा भी तो ऐसे मिलनी चाहिए। तो फरमाया फक्तऊ आइदियाहुमा, उनके हाथ काट दो। अच्छा, अब कुछ लोगों ने क्या कहा? चोरों को बचाने के लिए उन्होंने शर्तें लगा दी, हाथ काटने के लिए शर्तें लगा दी। अगर माल है महफूज जगह पर, मालिक की जिम्मेदारी है माल को महफूज करना, ताला लगाए, कुंडा लगाए, महफूज करके रखे। तो उस महफूज माल से अगर कोई चुराए तो इसका हाथ कटेगा। अगर माल महफूज नहीं तो फिर क्या है? फिर नहीं कटेगा। अच्छा, इसका मतलब है एक शख्स आया, उसने दुकान का ताला तोड़ा है, बस अब हाथ नहीं कटेगा इसका। इसने ताला तोड़ा है, कोई चीज चुराई तो नहीं है।
دوسرا ہے اس نے شٹل اٹھایا ہے، اٹھا کر ایک سائڈ پر ہو گیا، بس اس نے کوئی چیز اٹھائی تو نہیں نا. دو ٹیم کا تیسرا ممبر آیا، اس نے آ کر مال اٹھا لیا، چلے گئے. ابھی اس کو تو بڑا یہ چوری کر، نہیں جی وہ تو دکان کھلی ہوئی تھی، بندہ ہی نہیں تھا کوئی، شٹل کھلا ہوا تھا، تالا ٹوٹا ہوا تھا، تو اب تو جو مرضی اٹھا کے لے جائے. کیویں بچایا والا چور چوری کر کے پکڑا گیا، عدالت پہنچنے سے پہلے یا عدالت میں جا کر کہ یہ میرا مال ہے، کوئی ثبوت نہیں اس کے پاس، کوئی اس کے پاس گواہی نہیں کہ یہ اس کا ہے، عدالت ہاتھ نہیں کاٹ سکتی. کیوں؟ جی وہ کہتا ہے میرا بات، اور شک کا فائدہ مجرم کو پہنچتا ہے. بچا لیا چور کو کہ نہیں. اچھا جب کہا مفتی صاحب یہ کیا کہ آپ ایک چوری کی اس نے، اور صرف اتنا کہنے پر کہ وہ چور، اب دنیا کا وہ کون سا چور ہوگا جس کو یہ پتا ہو کہ اتنا کہنے پر کہ مال میرا ہے، میرا ہاتھ نہیں کٹے گا. پتہ کیا جواب دیا مفتی صاحب نے؟ بات یہ ہے اس بات کا عالموں کو پتا ہے، چوروں کو پتا نہیں ہے کہ اتنا کہہ دینے سے اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا. اس قانون کا ہمیں پتا ہے، اس کو تو نہیں ہے نا. لیکن جب فقہ کتاب میں لکھ دیا تو پتہ تو چل گیا نا. اب اس لیے ایسے ہی قانون نافذ کرو. زنا کی ایک عورت سے گواہ موجود ہیں، پکڑا گیا رنگے ہاتھوں، عدالت میں پیش ہوا، صرف اتنا کہہ دے یہ میری بیوی ہے. وہ چیختی رہے میرا کوئی نکاح نہیں اس سے، نہ اس کے پاس نکاح نامہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی گواہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بس اب اس کو سزا نہیں ملے گی. کیوں؟ وہ کہہ رہا میری بیوی ہے، شک کا فائدہ مجرم کو پہنچے. مزہ آیا کہ نہیں؟ جی کتنا بیٹھے ہو؟ جب ایسے قانون ہوں گے تو پھر ایسے کام بڑھے گا، تو پھر جرائم کم ہوں گے کہ بڑھیں گے؟ زکوٰۃ دی، یہ ہے ہیلے. کیوں شیخ صاحب؟ زکوٰۃ دی، خواجہ صاحب نے کیا کہا؟ یہ چھوٹے مٹکے ہیں، گندم ہے اس کے اندر، یہ مستحقین میں دے دو. دے دی، آگے بندے آپ نے کھڑے کر دیے. ہاں بھئی یہ مٹکا کتنے کا دے گا؟ ہاں جی. اب وہ کیا جی حساب لگایا، 500 روپیہ کا، 1000 روپیہ کا، چل یہ 2000 پہلے چل دے دیا، مٹکا لے لیا. واپس آ کر نواب صاحب یہ رکھو جی. پھر ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے اس میں سے پوٹلی نکال لی جس کے اندر زکوٰۃ کی رقم تھی. اوپر گندم رکھی ہوئی ہے، اندر پوٹلی ہے جس کے اندر زکوٰۃ کی رقم تھی. بھئی ہم نے تو زکوٰۃ دے دی ہے، اب یہ تو اس کا کام ہے چھان بین کرتا، ہم نے تو اس سے واپس لے لی ہے، زکوٰۃ دے بھی دی ہے اور واپس بھی آ گئی ہے اور حلال بھی ہو گئی. حلال سمجھ لیا نا؟ سمجھ لیا نا؟ بس ایسے ایسے طریقے. اللہ اکبر. تو پھر چوریاں بڑھیں گی، ڈکیتیاں بڑھیں گی، زنا بڑھیں گے. اللہ اکبر. جی یہ سب کام بڑھیں گے. 9 پیالوں سے اگر نشہ نہیں آتا تو کوئی حد نہیں ہے، 10ویں پیالہ پینے سے اگر نشہ آتا ہے تو حد لگے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس چیز کی کثیر مقدار سے نشہ آتا ہے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے. پیشاب ہے، چاہے 1 کلو ہو چاہے 1 قطرہ ہو، پیشاب. تو اب شرابیں بھی ٹھیک ہیں، سب کو ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور مرد ہو یا عورت ہو ان کے ہاتھ کر. اب ہاتھ کٹنا ہے جی. اب انہوں نے کہا نہیں جی انگلیاں کاٹو، یہ چوروں کو بچانے کے لیے. یہ قرآن ہاتھ کہتا ہے، تم کہتے ہو انگلیاں کاٹو. اہل تشریح کیا کہتے ہیں؟ انگلیاں کاٹنی ہے، ہاتھ نہیں کاٹنا پورا. بھئی ید کس کو کہتے ہیں؟ انگلی کے لیے اصابع کا لفظ ہے. کیوں جی؟ اور ید ہاتھ، یہ کلائی تک کا یہ ہاتھ ہے اور یہ پورا بازو ہے. تو کہاں سے کٹے گا؟ کلائی سے کٹے گا. اچھا اب جب ضیاء الحق دور کے اندر قصاص و دیت قانون نافذ ہوا اور کہا جی چوروں کے ہاتھ کاٹیں گے، تو ایک بابا جمہوریت بولے، فوت ہو گئے، جانتے ہیں آپ، کہتے یہ ملک تو ٹنڈوں کا ملک بن جائے گا. اس کا مطلب ہے مان لیا یہاں سارے چور رہتے ہیں،
جو صحیح میں تھے ٹنڈوں کا ملک بن جائے. اور ایک ہاتھ کٹنے کی دیر تھی سب کے کان کھڑے ہو جاتے. سوال ہی پیدا. ملتان میں میٹرو میں کرپشن ہوئی, 1 کروڑ کا ایک پلر تھا, نئے اڈے سے اللہ اکبر وہ سبزی منڈی کے پاس سے انہوں نے میٹرو نیچے اتار کر جو پلر تھے نا ان کی رقمیں خود کھا گئے. چائنا نے کیا کیا, 6 آدمی جنہوں اس کرپشن میں چائنا کے ٹھیکیدار شامل تھے انہوں نے 6 کے 6 کو پھانسی چڑھا دیا. کریں گے وہ؟ سعودی عرب کے اندر کوئی سڑک بیٹھ جائے, ٹھیکیدار کو وہیں رکھ کے بلڈوزر میں وہاں دفن کر دیں زمین میں. کیا ضرورت ہے کسی کی کہ بلڈنگ مٹی. یہاں 35 لاکھ کا ڈیم بنتا ہے بلوچستان میں اور ایک ہی بارش میں چھٹی. 1.13 کا مسالہ جو لگا ہوگا گٹروں میں تو نیچے سیم پھیلے گا, لائن بیٹھے گی سیوریج کے نہیں. لوگوں کی بلڈنگوں کے کباڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, کون ہے پوچھنے والا؟ تو یہ چوریاں. سرکاری پانی آ رہا ہے اس کے اندر جو پہلے آتا ہے گند آتا ہے. ہاں جی ہاں جی, کراچی میں مچھلیاں بھی آتی ہیں, چھوٹی چھوٹی مچھلیاں سرکاری پانی میں. مچھر جھینگ سے. ہاں سر وہ پانی پاک ہے. تو جب بدبو ہے اس کے اندر سب ہے گٹر ہے تو وہ کہاں پاک رہے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہاتھ کاٹ دو. اللہ کا قانون نافذ ہو جائے, دیکھو پھر اللہ اکبر امن ہی امن. یہ بدلہ ہے ان کا, جزام بدلہ ہے بما کسبا جو انہوں نے کمائی کی, نکالن, اور یہ عبرت ہے من اللہ, اللہ کی طرف سے. نافذ کرو پھر دیکھو کیسے امن آتا ہے. واللہ, اور اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہے, حکیم حکمت والا ہے. فمن تابا, لیکن جو شخص توبہ کر جائے, من بعد ظلم ہی, ظلم کے بعد اس نے کیا کیا, چوری کی, ہاتھ کٹ گیا اس کا, ہاتھ کٹ گیا, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو توبہ کا حکم بھی دیتے, ترغیب دیتے. کیوں؟ ہاتھ تو کٹ گیا, اگر ذہنیت نہیں پھر وہی کام کرے چوری والا, تو اس ذہنیت کو ختم کرنے کے لیے کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ سے توبہ کر جی, اس کے لیے دعا بھی کی, توبہ کر دعا بھی کی. تو جو شخص ظلم کے بعد توبہ کر لے, وہ اصلاح, اور اپنی اصلاح کر لے, فإن اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, یتوب علیہ, ان کے اوپر اللہ اکبر پلٹنے والا, اپنی رحمت کے ساتھ ان کی توبہ قبول کر لے گا. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ غفور, بخشنے والا, رحیم اور رحم کرنے والا ہے. تو کل ہم نے پڑھا کہ اس کے اندر کوئی سفارش نہیں چلے گی اللہ کی حدوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو اس بنو مخزوم قبیلے کی, غامدیہ قبیلے کی عورت ہے نا فاطمہ, اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ جرم کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. یہاں پر کوئی رول یا استثناء کسی کو نہیں ہے کہ یہ آل رسول ہے, آل نبی ہیں, اہل بیت ہیں, کوئی استثناء نہیں. قانون قانون ہے سب کے لیے. ہاں توبہ کر لے تو اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. علم تعلم, کیا تم جانتے نہیں, ان اللہ, یہ کہ اللہ تعالیٰ لہو, اسی کی ہے, ملک بادشاہی, السماواتی, آسمانوں میں, ول, اور تو زمین میں. آسمان زمین میں بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ. تو جو آسمان زمین کا بادشاہ ہے وہ آرڈر کر رہا ہے, اور اس آرڈر کو پوری دنیا کے UN تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں. اپنی مرضی ہو تو ٹارچر سیلوں میں ڈرلوں سے جسم میں سوراخ کریں گے, بندھے ہوئے قیدیوں پر کتے چھوڑ دیں گے, قیدی عورتوں کے ساتھ ریپ کریں گے کہ دماغی توازن بھی کھو جائے, وہ گرم استری پھیر دیں گے, پلاس سے ناخن کھینچ دیں گے, برف کے بلاک پر لٹا دیں گے, گرم پانی میں ڈبکیاں دیں گے, ایسی ایسی اذیتیں دیں گے کہ گردے فیل, دماغ توازن ختم. اللہ ہمیں عافیت میں رکھے. لیکن اللہ کی حد نہ ہو. جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس علاقے میں اللہ تعالیٰ کی ایک حد نافذ ہو جائے وہاں پر 40 دن اگر بارش ہو کتنا سبزہ اگے گا, اس سے بڑھ کر اللہ برکتیں بھیجتا ہے. برکتیں تو ہم خود نہیں چاہتے.
کوڑوں والی شریعت آ گئی جی، ہاتھ کاٹنے والی شریعت آ گئی جی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی آسمان زمین میں، یعذب، وہ عذاب دیتا ہے من یشاء، جس کو وہ چاہے، ویغفر، اور بخش دیتا ہے لمن یشاء، جس کو وہ چاہے۔ سزا دینے کا اختیار بھی اس کے پاس ہے، معافی کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء، ہر چیز پر قدیر، قدرت رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک، آپ غمگین نہ ہوں، آپ کو غمگین نہ کریں، الذین، وہ لوگ، یسارعون، جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، فی الکفر، کفر میں، اللہ کے حکموں کی نافرمانی میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، لوگوں کو سکھا رہے ہیں، خود بھی نافرمانی کر رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، بغاوت پر اکسا رہے ہیں، اللہ کے ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ خضر صاحب تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان حرکتوں سے آپ غمگین نہ ہوں۔ من الذین، ان لوگوں میں سے، قالوا، جو کہتے ہیں، آمنا، زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، بافواہہم، اپنی زبان سے، جبکہ ولم تؤمن، نہیں ایمان لائے، وہ قلوبہم، ان کے دل ایمان لائے نہیں، دل میں ایمان اترا ہی نہیں۔ یہ اوپر سے دعوے کرتے ہم ایمان لائے، اندر تو ایمان ہے ہی نہیں۔ یہ کون ہے؟ منافق۔ فرمایا ومن الذین، اور ان لوگوں میں سے، ہادو، جو یہودی ہوئے، سماعون، یہ سننے والے، للکذب، جھوٹی باتیں، ان کو سچی بات پسند ہی نہیں۔ دیکھیں بڑے بڑے ہائی کلاس جنٹری کے لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے، کامیڈین شو میں بیٹھے ہیں، فضولیات لغویات پر بڑے بڑے انعام دیے جا رہے ہیں، میراثیوں کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، اور دین کی بات کوئی کر دے۔ اور بھائی یہ کوئی جگہ ہے اللہ اس کے رسول کی بات کرنے کی؟ محمد حسین میمن صاحب کا پروگرام رکھوانا تھا ملتان آرٹ کونسل میں، ہم گئے ان کے پاس کہ ہم نے پروگرام رکھنا ہے تو آپ ہمیں کہتا نا یہاں دینی پروگرام نہیں ہو سکتا، یعنی یہ جگہ صرف میراثیوں کے لیے مخصوص ہے، دینی پروگرام نہیں ہو سکتا۔ اور ادھر دیکھے تو کلاس ہو رہی تھی، یعنی ایک عورت کو گٹار کے اوپر سکھایا جا رہا تھا کہ گٹار کیسے بجایا جاتا ہے، کسی کو ہارمونیم سکھا رہے ہیں، کسی کو استاد طبلہ نواز ہیں، کسی کو کیا سکھا رہے ہیں، یہ اس کام کے لیے، اس میں بڑے خوش، کمال کام، اور پھر بڑی تعریفیں کریں گے، ہاں مقرر، ارشاد، اور ادھر سچی بات ہو وہ پسند نہیں، اللہ اس کے رسول کی بات وہ پسند نہیں۔ تو سماعون للکذب، جھوٹ سننے کے عادی ہیں، سماعون، اور پھر کان لگاتے ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، آخرین، جو دوسرے لوگ ہیں، آئیں گے مسلمانوں کے مجلسوں میں لیکن جاسوسی کرنے کے لیے، سنیں تو صحیح کہتے کیا ہیں، تاکہ پھر اپنے گروؤں کو جا کر بتائیں، اوئی آج انہوں نے یہ کہا، آج انہوں نے یہ کہا، اس کا یہ بیان، اس کا یہ بیان۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ لم یاتوکا، ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے، وہ پیچھے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہیں، یہ یہاں سے رپورٹیں ان کو بھیج رہے ہیں۔ یحرفون الکلم، آج بڑا خوبصورت ان کے پاس ایک وہ ہے کہ این جی اوز بنا کر آ جاتے ہیں، جاسوس ادارے این جی اوز بنا کر آ جاتے ہیں، یو ایس ایڈ، امریکہ کی طرف سے امداد ملے گی، اس کا مطلب ہے وہ جن کو امداد ملے گی وہ امریکہ کی جاسوسی کے لیے تیار ہے، کیونکہ منہ کھاوے تھے اک شرماوے، وہ ان کے ایجنٹ ہو گئے نا۔ اب تم بتاؤ کون کون ہے ریڈیکل، کون کون ہے جو اللہ اس کے رسول کی بات کرنے والا ہے، اب وہی جا کر پھر چھاپے لگوائیں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اسی طرح سے پاکستان میں ایک ایسی این جی اوز بھی تھی کہ جو انڈیا کی طرف سے تھی اور باہر دوسرے ملکوں سے لانچ ہو کر اندر آئی، اور اس نے کیا کیا، انہوں نے اپنے ٹاور کھڑے کیے، ان ٹاوروں پر ایسی ڈیوائسیں لگائیں کہ جو انڈیا کے طیارے اگر آئیں تو ان کے ساتھ ان کا لنک تھا، وہ ان کو کاشن دیتے تھے کہ یہاں 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 یہ کچھ ہے، وہ پوری ساری آبزرویشن کن کو دیتے تھے کہ اگر انڈین ایئر فورس آئے پاکستان میں حملہ کرے، اللہ نہ کرے، تو یہ ان کو وہ کریں گے، چلڈرن سیو کے نام سے، پھر اس کے اوپر بعد میں
پابندی لگائی گئی جب یہ بات میڈیا میں آئی. یعنی ایسے ایسے روپ ہیں ان کے. یہ زلزلہ زدگان کی مدد کرنے کے لیے، سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے اس روپ کے اندر آتے ہیں اور ہوتے جاسوس ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ دوسری قوم کے جاسوس ہیں. یحرفون الکلمہ، گڑبڑ کرتے ہیں بات میں، من بعد بعد اس کے مواضع، جو اس کی اصل جگہ ہے. جو ایک بات ہوئی ہوتی ہے نا، اس کو اس کے پس منظر سے ہٹا کر بیان کرتے ہیں، سیاق و سباق سے ہٹا کر اس کو بیان کرتے ہیں. بات کرنے کا مقصد کچھ ہوتا ہے، آگے کچھ کا کچھ بنا کر اوہ انہوں نے تو یہ کہا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں. اللہ اکبر. یہ زبان پر دعوے ایمان کے، اندر ایمان نہیں ہے، جھوٹی باتوں کو پسند کرتے ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں، غیر ملکیوں کے جاسوس ہیں، اور بات کو بتنگڑ بنا کر کچھ کا کچھ کر کے آگے سیاق و سباق سے ہٹا کر بیان کرتے ہیں. اچھا، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ یقولون، کہتے ہیں، ان اوتیتم، اگر دیا جائے تمہیں، ھذا، یہ فیصلہ، فخذوا، تو لے لو، وان لم تؤتوہ، اور اگر یہ فیصلہ نہ دیا جائے، فاحذروا، پھر ان سے بچو. خیبر کے یہودیوں میں ایک شادی شدہ مرد اور عورت نے زنا کیا، پکڑے گئے. اب 2-3 واقعے ہوئے. ایک واقعے میں یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا کہ گدھے پر سوار کرا کے، منہ کالا کرا کے اکبر ان کو گھمایا پھرایا جا رہا ہے. اور ایک واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے خود بھیجا یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور ایک واقعہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیت المدراس، یہودیوں کے مدرسے کے اندر گئے اور وہاں پر انہوں نے یہ بات پیش کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی واقعہ زنا کی سزا کے متعلق تھا، مسئلہ یہ تھا. اب انہوں نے کہا کہ ایسے کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، ان سے پوچھو اس مقدمے کا کیا فیصلہ ہے. اگر تو وہ بھی کہیں کہ کیا کرو، گدھے پر سوار کرا کے، منہ کالا کرا کے، الٹا اس کو بٹھا کر شہر میں گھما پھرا دو، بس ڈھول کھڑکا دو، بدنامی ہو جائے گی، بس اتنی سزا کافی ہے، پھر تو تم ان کی بات مان لو. اور اگر وہ کہیں نہیں جی سخت سزا دیں، تو پھر نہیں مانیں. تو اللہ تبارک نے ان کا تذکرہ کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ یقولون، کہتے ہیں، ان اوتیتم، اگر تمہیں دیا جائے، ھذا، یہ فیصلہ، فخذوا، تو قبول کر لو، وان لم تؤتوا، اور اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے، فاحذروا، پھر بچو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ مقدمہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عالم سے پوچھا، یہ بتاؤ تورات میں کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی تورات میں ہم یہی منہ کالا کر کے گھما پھرا دیتے ہیں گدھے پر بٹھا کر. آپ نے فرمایا تورات لے آؤ. تورات لے آئے. ان کا عالم ابن سوریہ، اس نے جو رجم والی آیت تھی نا، جہاں سنسار والا، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا دیکھو ہے کہیں نہ ہے، نظر نہیں آتا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہود کے عالم تھے، انہوں نے کہا ہاتھ اٹھا. ہاتھ اٹھایا تو نیچے رجم کی آیت لکھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہودیوں کے عالم سے، ابن سوریہ سے، تجھے قسم ہے اس رب کی جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی. تورات میں لکھی ہوئی ہے رجم کی سزا، کیوں تم نے جھوٹ بولا؟ کہنے لگا آپ نے بہت بڑی قسم دی ہے، ورنہ میں نہ بتاتا. بات یہ ہے کہ سزا رجم کی ہے، سنسار کرنے کی ہے، لیکن امیروں نے کہا رشوت دی، ہاتھ ہلکا رکھنا. غریبوں کو ہم سزا دیتے، غریبوں نے احتجاج کیا، دھرنے شروع کر دیے. یہ کہ امیروں کے لیے 3 اور غریبوں کے لیے اور، تو ہم نے پھر امیر غریب سب کے لیے منہ کالا کرنے کی سزا رکھ دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تورات کے اس حکم پر سب سے پہلے میں عمل کرتا ہوں، اور اس یہودی جوڑے کو سنسار کروایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ان کا کردار تھا، یعنی کہ نہ ہی تورات پر عمل ہے ان کا، جی، اور نہ ہی اسلام پر عمل ہے. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سچا نبی ماننے کو تیار نہیں، پھر مقدمے کا فیصلہ کرانے کے لیے کیوں بھیجتے ہو جب تم سچا سمجھتے نہیں؟ اور انہوں نے دعویٰ کرتے ہو ہم تورات کو ماننے والے ہیں، تورات میں رجم کی سزا ہے، وہ بھی نہیں دیتے، نہ ادھر آتے ہو نہ ادھر آتے ہو. تو یہ ہے مطلب پرست. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، جو شخص ارادہ کرے، جس کے بارے میں ارادہ کرے اللہ تعالیٰ فتنہ، تو اس کو فتنہ میں ڈالنے کا، فلن تملکا،
نہیں اختیار رکھتا لہو اس کے لیے من اللہ اللہ کی پکڑ سے شیئا کوئی بھی ذرا برابر. فتنے میں کیسے مبتلا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے. ہاں اب بتا کرتا کیا ہے تو یہ آزمائش آ گئی. ادھر تورات ہے, ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. اب آزمائش آگے کہ نہ آگے کہ حق کی طرف آتے ہو کہ نہیں آتے. تورات میں بھی وہی بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی فرمایا, تم نے گڑبڑ کر دی. اب تمہاری آزمائش ہوگی نا کہ تم جھوٹ کے نمائندے ہو, تم مفاد پرست ہو. اولئک الذین یہ ہیں وہ لوگ لم یرید اللہ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ ان یطہر کہ پاک کرے قلوبہم ان کے دلوں کو. جو لوگ واضح ہونے کے باوجود اللہ کا حکم واضح ہو گیا پھر بھی اللہ کے حکم کی فرمانبرداری نہیں کرتے, فرمایا اللہ نہیں چاہتا ان کے دل پاک ہوں, یہ ایسے ناپاک کے ناپاک ہی رہیں, پلیت کے پلیت ہی رہیں. لہم ان کے لیے فی دنیا دنیا میں خزی ذلت و رسوائی ہے, ولہم اور ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں عذاب عظیم آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. کیوں؟ سماعون للکذب یہ جھوٹ کے سننے والے ہیں, اکالون اور کھانے والے للسحت حرام خور ہیں, یہ حرام منہ کو لگ گیا ان کے, رشوت لگ گئی ہاں جی, اور نذرانے لگ گئے ہاں جی. اب وہ کیسے چھوڑنے کو تیار ہو؟ فَإِن جَاءُوكَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کے پاس آئیں, فَحْكُم بَيْنَهُمْ ان کے درمیان فیصلہ کریں, او اعرض عنہم یا ان سے منہ موڑ لیں, کوئی بات نہیں. یعنی آپ کو اختیار ہے فیصلہ کریں یا نہ کریں, لیکن وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ اگر آپ ان سے منہ موڑیں گے فَلَن يَضُرُّوكَ یہ نئی نقصان پہنچا سکیں گے آپ کو شیئا ذرا برابر بھی. یعنی اگر آپ ان کا فیصلہ نہ بھی کریں مقدمے کا, آپ کو اختیار دیا گیا ہے, ثوابدید اختیار ہے, نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے خلاف احتجاج اور یہ وہ جناب آپ نے کیوں نہیں فیصلہ کیا, کوئی نقصان پہنچا, کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. لیکن وَإِنْ حَكَمْتَ اور اگر آپ فیصلہ کریں فَحْكُم بَيْنَهُمْ تو فیصلہ کریں ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ, یہ ہے عدل. یہ نہیں کہ چونکہ یہ یہودی آئے ہیں ان کے خلاف فیصلہ کر, نہیں, فیصلہ عدل سے کرنا ہے, کیونکہ ان اللہ بے شک اللہ یحب المقسطین انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ سے دعا اللہ سب نے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت